السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعے اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی و نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکی امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور یعنی سحر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارنامے پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفعیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن موعظات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے، اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔